صورتحال یہ ہے کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے. خواتین کو کھانا کھلا دی گیا ہے، مرد ہزار چالیس بھوکے بیٹھے ہیں. خیمر بابا نے فرمایا ایک دفعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، سب جانتے ہیں. ایک کا نام حضرت سہرا تھا اور ایک کا نام حضرت حاضرہ تھا. جب دونوں بیویوں نے بیچارے دونوں بیویوں کے بیچ میں پریشان ہو رہے بہت زیادہ، تو اب آدمی شکایت نہیں کرتا ہے جہاں سنی جاتی ہے اور جہاں غربت ہوتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تفکر سے اللہ کو تلاش کر چکے تھے اور اللہ سے غربت حاصل ہو گئی تھی اور تو انہیں کوئی ہستی نظر نہیں آئی. اب شکایت کرنے کی اللہ نے نظر آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ میاں یہ دو بیویوں کے چکر میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. ایک بیوی کہتی ہے کہ وہاں مکے جاؤ اور بیٹھے رہنا اتر میں نہیں واپس آیا، تو میں بہت پریشان ہوں. تو آپ کچھ اس کا تعارف کریں، کچھ طریقہ بتائیں میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ہے ابراہیم تم مرد ہو کے ہمارے پاس عورتوں کی شکایت لے کے آنا. اور یہ کہ ہم تو اللہ سے شکایت نہیں رکھ سکتے سارے ہم بھوکے بیٹھے. تو اس میں اب صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف بھوک لگ رہی ہے اور دوسری طرف آپ حضرات سننا بھی چاہتے ہیں. اب پہلے یہ بتائیں کہ کھانا کھانا چاہتے ہیں کچھ سننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرآن پاک کی یہ آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ ہے کہ قرآن ایک طاقت ہے اور ایسی طاقت ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ادھر ادھر ہو جاتا. اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو تفکر کرتے ہیں ریسرچ. جو لوگ تفکر نہیں کرتے ریسرچ نہیں کرتے قرآن انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کس طرح ہے اور اس نے اس کائنات کو کس طرح تخلیق کیا ہے. آیت کریمہ کے مطابق اگر تفصیل سے روشنی ڈالی
نمایا ہے ماذرا علیکم کلر سے مختلف الوان ہوں نبی ذالک لآیات لقوم یذکرون کہ میں نے زمین میں رنگ بکھیر دیے اور ان رنگوں سے مختلف نوعیں بنا دی. تو اب آپ نے آج جو کچھ سنا وہ بھی مختلف رنگ ہیں. ماشاء اللہ ہمارے تو میرے بچے ہیں سب انہوں نے جو پڑھا آپ لوگ محسوس ہوئے میں بھی خوش ہوا اور میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا. تو واقعہ ہے کہ بزرگ تھے ان کے پاس تھوڑی سی ضرورت تھی زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی زمین میں پہاڑی تھی. تو باپ نے بچوں سے کہا کہ یہ جو زمین ہے اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا اب آئندہ تمہاری شادی ہوں گی تمہارے بچے ہوں گے یہ زمین ہمارے لیے ناکافی ہے. بچے نے کہا کہ ابا جیسے آپ کہیں ویسے کرتے ہیں. تو باپ نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو پہاڑ جو ہے اسے آہستہ آہستہ کاٹنے شروع کرتے ہیں. تو بچوں نے یہ سوال نہیں کیا اپنے باپ سے کہ ابا اتنی بڑی پہاڑی ہے 3 آدمی کیسے اس کو کاٹیں گے کیا ہو. اولاد سعادت مند تھی باپ کا کہا مانا اور باپ کے ساتھ پہاڑ کاٹنے شروع کر ہفتوں لگے رہے. وہ اتنی بھی زمین حاصل نہیں ہو سکی جس میں درخت لگا لیکن وہ نہیں. باپ بھی کام کرتے رہا بیٹے بھی کام کرتے رہے. وہاں سے ایک عقل مند آدمی کا گزر گیا. اس عقل مند آدمی نے کہا کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو بڑے بھیا نے کہا کہ بھائی زمین بنا رہے ہیں اپنے لیے. کیا یہ زمین آپ نے یہ بنائی اس میں جتنا اثر لگا ہوگا اس میں تو بہت اثر لگ گیا. کبھی نہ بڑے بھیا تم بھی مر جاؤ گے تمہاری اولاد بھی مر جائے گی. یہ پہاڑی تو کرتی ہے. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتی میں مر جاؤں گا میرے بچے کاٹیں گے میرے بچے مر جائیں گے ان کے بچے کاٹیں گے ان کے بچے مر جائیں گے ان کے بچے کاٹیں گے. 12 نمبر میں یہ زمین ہے وہ فراہم کر لیں گے اور اپنے بچوں کے لیے صرف زبان مہیا ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ بات اللہ نے بھی سن رہے. اللہ نے یہ دیکھا کہ کتنا یقین کہ اگر بچوں کے بچے بچوں کے بچے بھی نہ رہے تو ہمیں زمین کھودتی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو اس یقین جو بڑھیا رہتا ہے اس کو بہت پسند آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کا یقین دیکھا ہے رات کو اس پہاڑی کو یہاں سے اٹھا لو اور ایسی زمین بنا دو جس زمین میں بہترین کھیتی. فرشتے آئے انہوں نے پہاڑی کو اٹھا لیا اور صبح کو جب باپ آئے تو دیکھا وہاں پہاڑ کا نام انسان نہیں ہے. بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس میں ہر چلا کی جی ڈال کی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے روزی حاصل کر. ایسی صورت حال میرے ساتھ بھی پیش آئی. تو حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جب میرا تعلق قائم ہوا یا بازی نے یوں کہی ہے کہ جب ان کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں آیا تو میں نے سوچا اللہ اکبر کتنا عظیم آدمی. مجھے کہتا ہے کہ خواجہ صاحب تمہیں میرا سلسلہ کرا. میں کہا حضور کہاں سلسلہ کہاں خواجہ صاحب. نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی پاس ہنر ہے نہ کوئی میری جسمانی صحت ایسی ہے کہ پہلوانوں والی ہو. میں تو ایک ایسا آدمی ہوں چنتا نہ کر آج ہوں کہ مجھے تو دنیا کا کوئی فن بھی نہیں آتا کہ اپنی روٹی ہی کما کے کھا. فرمایا کہ خواجہ صاحب اللہ کی ساتھ ہے ہوتا اور فرمایا کہ آپ کو یہ کام کرنا تو ایسا سب ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں باقی باہر چھوڑ نہیں آتے.
کام لینا چاہتا ہے تو وہ آدمی کی حیثیت نہیں آتی، اللہ کا چاہنا بھی رہتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پوندے میں پھونک مار کر پیغمبر بنا دے، اور اللہ چاہے تو ایک بادشاہ کو بھکاری بنا دے، اور اللہ چاہے تو ایک پہلوان کو ٹوٹا بنا دے، اور اللہ چاہے تو شہنشاہ ایران کی طرح 2,500 سالہ سلطنت کو ملا کر پھینک دے، اور ایک بادشاہ اپنے بدن کی مٹی کے لیے ہائے ہائے کرتا مر جائے اور اسے اپنے بدن میں مٹی دے۔ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا انتخاب کر لے تو بندے کو اس انتخاب کی لاج رہتی ہے۔ جب کوئی کسی کا انتخاب کر لے تو جس نے اس کا انتخاب کیا ہے اس کی لاج اس کے دل میں ہے۔ ایسا بات نہیں یہ مسئلہ میں کوئی اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کام کس طرح ہو۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وہاں سے بھی یہ بات طے ہو گئی اور منظوری ہو گئی کہ سلسلہ عظیم نے قائم کیا ہے۔ سلسلہ عظیم نے قائم ہوا، کس طرح قائم ہوا کہ جی میرے لیے اسباب تجویز کر دیے گئے کہ میں سبق پڑھنا ہے، ہر ہفتے بیٹھنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ صورت حال یہ ہوئی کہ شروع میں 4 آدمی ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 6 ہوئے، پھر 8 ہوئے، پھر 10 ہوئے، 15-20 آدمی زیادہ کبھی نہیں۔ اب نہ کوئی صلاحیت تھی نہ کوئی کوشش تھی، وہ آہستہ آہستہ آدمی دور ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ایک میرے دوست حمید صاحب، اللہ انہیں خوش رکھتے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہم دونوں نے کہا کہ بھائی کوئی آئے نہ آئے ہم تو رہ ہی جائیں گے۔ حمید صاحب ہمارے ایک دوست تھے، اپنے پیر مسجد کے عاشق، جو کہنے بابا ہو جائے ہم تو ڈالا کہ جب انتقال ہوا وہ کچھ بیمار تھے، ان کے بیٹی نے جا کے ایک دم ہو گیا کہ تمہارے 30 سال سے انتقال کیا بکواس کرتا ہے، وہ کچھ مانتا نہیں تھا، وہ دوسرے عقیدے کے لوگ تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں تو وہاں نماز جنازے میں بھی کیا تھا، انتقال انہوں نے کیا حضور مر گئے؟ ہاں مر گئے۔ تو واقعی مر گئے؟ ہاں مر گئے۔ تو وہ میرے ساتھ اور عجیب اتفاق ایسا ہے کہ جس روز ہم نے اس قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کو خبر میں رکھا اس وقت مریض کے دن ہو، اور اگلے دن جب حمید صاحب کو خبر میں اتارا تب بھی مریض کے دن، تو وہ ایک ساتھی مجھے ایسا ہوتا تھا کہ ہم دونوں بیٹھ کے مراقبہ کرتے رہتے تھے، تھوڑا سا کبھی ریوڑیاں گیا کبھی کچھ گیا کبھی گیا آگے جا کے کھا لیا۔ لیکن پیر مرشد کی توجہ سے اور پیر مرشد کی نظر سے ایک یقین ذہن میں ایسا کہہ دیا کہ ہمیں جو کہہ دیا گیا وہ کرنا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہمارا کام یہ کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا، ہمارا کام یہ نہیں کہ نتیجہ کیا نکلا۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی وہ ہم پوری کر دیں، جتنا اس سے مختصر یہ وہ چلتا رہا۔ میں ان درمیاں کی طرح پہاڑی کاٹتا رہا، زمین بناتا رہا، اس میں آنکھوں میں چھالے بھی پڑے، آنکھوں میں چنگاریاں بھی گئی، لوگوں نے اچھا بھی کہا برا بھی کہا، کفر کے فتوے بھی لگے، لوگوں کے خطوط بھی آئے مار ڈالنے کی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہوا، لیکن میں اپنے پیر و مرشد کی دستوری
اپنے پورے ملک کے حکم کی تعمیر کے لیے یہ کہ زمین بن گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ زمین بن گئی، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے پہاڑی ہٹا دی، زمین بن گئی، اور میں نے اللہ کا نام لے کے اس میں دانا ڈالا۔ یہ صاحب مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی مراقبے کا درخت کی آگیا، تو مراقبے ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے غور کیا، میں نے غور نہیں کیا یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، تو کون سی وجہ ہوئی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 میل ہو کر وہاں کعبہ میں جا کے بیٹھے، یہ کیا دکھا؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غارے ہرا میں تشریف لے جاتے تھے کہ بھائی وہاں پہاڑ موٹروں کی آواز بچوں کی آواز، وہاں تو کچھ نہیں تھا، اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کی تو ویسی آواز ہوتی، گھنٹے کی آواز ہوتی۔ تو ذہن کی بات ہے کہ یقین کا پیٹرن پیدا کرنے کے لیے یا یقین کا پیٹرن ہمارے اندر موجود ہے، اسے متحرک کرنے کے لیے ذہنی یقین حاصل کرنا ضروری ہے، اور ذہنی یقین حاصل کرنے کے لیے دنیا سے عارضی طور پر رشتہ توڑنا، مستقل طور پر نہیں کہ آدمی جائے جنگل میں بیٹھ جائے، نہیں، عارضی طور پر رشتہ ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ دنیا بھی کاموں بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ذہنی طور پر رشتہ ہو تو وہ دنیا کا کام ہی کوئی زیادہ نہیں کرتا، ایسا وہ ہم اپنا لگے رہے اللہ کے بھروسے پر، اپنے پیر و مرشد کے تصرف کے تحت، اور اس میں سے ایک درخت لگا، دوسرا پھول لگا، تیسرا پھول لگا، اور پھر یہ سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ ایسے بندے ملتے چلے گئے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جیسے بھاگ لے، نہیں لگ گئے بھائی تو فائدہ میں کچھ ہوتا نہیں، نتیجے میں بس لگے ہوئے ہیں، بازار ایک دیوانوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم بن گئی، ایک قافلہ بن گیا، اور انہوں نے یہ کام شروع کر، اور آج آپ کے سامنے ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے جتنے بھی درخت لگائے وہ اچھے نکلے، اور ان درختوں کے پھلوں سے وہ شناخت کرانے کے لیے یہاں آپ سب رات کو بلایا تھا۔ ہر بات کی جو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے، اور ہر باپ اپنی خوشی میں دوسرے لوگوں کو شریک کرے، تو یہ جتنے بھی مقالے پڑھے گئے یہ سب میری روحانی اولاد ہے، میرے لگائے ہوئے درخت ہیں، آپ نے ان کو سنا، ان کو دیکھا، ان کی صورتیں بھی دیکھ لی، ان کے سرکار بھی دیکھ لی، تو یہ جو تقریب ہے، یہ تقریب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے جو درخت لگائے ہیں میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیسے شجر سایہ دار نکلے ہیں، کتنا سایہ ہے ان کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مطمئن ہوں اور خوش ہوں، آپ لوگ نے وقت نکال کر ناگپور کا بھی آج انتظام نہیں ہے، تو برداشت کر کے میرے لیے اپنا وقت خرچ کیا اور میری خوشی میں شریک ہوئے، اس کے لیے میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور کامیاب کرے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مقصد ہے، ان کی جو ذاتی خواہش ہے کہ ساری نو انسانی میں سکون پال دو، ساری نو انسانی کے اندر سے اضطراب اور پریشانی کو کھینچ لو، اپنے اندر جذب کر کے زمین میں ارد کر، ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، ہر انسان آدم کا بیٹا ہے، اس آدم کا بیٹا اس آدم سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو وہ علوم سکھا دیے جو کائنات میں کسی کو نہیں، اس آدم کا بیٹا ہر انسان
کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو میں تعریف ہے اس رب کی جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اگر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ خود اللہ نے کہا کہ میں عالمین کا رب ہوں، دینے والا ہوں، پالنے والا ہوں، لیکن جب تقسیم ہوتی تو رحمت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وسائل کو پیدا کرنے والا ہوں عالمین کے لیے، اور اے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے رحمت للعالمین اس لیے بنایا کہ تیری وسائل کو سارے عالمین میں تقسیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا دیا۔ رحمت للعالمین کے بارش عبدال حق ذو قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشن ہے کہ انسانی برادری کو یہ بتا دیا جائے کہ تم دو جنگل نہیں، دو بکریاں نہیں، تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ نہ وہ حیثیت فرشتوں کی ہے نہ وہ حیثیت انسان کی۔ اگر تم اپنی حیثیت کو تلاش کر لو تو تم ساری کائنات میں افضل ہو، اور ساری کائنات تمہارے سامنے سے دور ہو۔ لگانے نے کہا کہ بھائی یہ آدم ہے، میں اس کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں اور ایک جنات اسے سجدہ کرو۔ جسے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے خدا مان لو یا اللہ مان لو یا رب مان لو، جس سے مراد یہ کہ اس کی حاکمیت تسلیم کر لو۔ فرشتوں نے کہا تھا کس بنیاد پر حاکمیت تسلیم کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی علم سکھایا، اور فرشتوں نے کہا کہ اگر تم علوم جانتے ہو تو بتاؤ، بولو۔ کسی سے ہم کو نہیں جانتے، اس بنیاد پر آدم کی حاکمیت تسلیم کر لو کہ ہم نے کائنات کا ایڈمنسٹریشن، کائنات کا انتظام، کائنات کی نعمت اور خلافت خود سے منتقل کر کے آدم کو ہم نے آدم کو ورنہ آدم علیہ اللہ، ہم نے آدم کو اپنی صفات کا وہ علم سکھا دیا ہے جن صفات کے اوپر ہم نے ساری کائنات تک کیوں سکھا دیا ہے؟ اس لیے سکھا دیا ہے کہ اب علما خلق اللہ عمری کے نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، ہمارا ایک محبوب ہے، ہم اس محبوب کو اس حالت میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ جب تک کائنات سجی بھی نہ ہو، جب تک کائنات میں پھول لگا رہے ہیں۔ پھر ہوا آدم علیہ السلام تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر نقارہ لے کر بجاتے رہے، آئے گا آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، محمد آئے گا، محمد آئے گا۔ لوگوں تیار ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، اللہ کا محبوب۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، اور جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے لیے جو نعمتیں مخصوص کی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور فرمایا اتبرئت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے ساری نعمتیں اپنے محبوب کو دے دی۔ نو انسانی کا جتنا درد ہے اس درد کے مطابق جتنے علوم یہ اٹھا سکتی تھی پوری نو انسان، وہ میں نے اپنے ایک بندے محبوب العالمین علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کے بعد اب وہ سلسلہ ختم۔ 1,24,000 پیغمبر جو منادی کر رہے تھے، لاکھوں سال منادی ہوئی بھائی حضور کے یہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات دی ہے کہ آپس میں محبت سے رہو، اور محبت جب تمہارے اندر ہوگی تو بھائی جب محبت والوں کو پہچانو گے، جب تمہارے اندر محبت نہیں تو محبت والوں کو پہچانو۔ اللہ نے تم کو کنجن مخزون فاحببت ان اعرف فخلقت خلائق، تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو بنایا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ
محبت کرو، دو انسانی کا احترام کرو، اللہ کے قربت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے کچھ جو ہے بڑے ان کے ہاتھ میں زیادہ داری ہے، اتنا بھی وہ کہنے کا مطلب پوچھے ہی نہیں سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، سمجھ اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو بے ہوش کیسے ہوں گے؟ پھر کوئی چیز دیکھی تو بے ہوش ہوئے نا، اور پھر جب اللہ نے وہ دیکھ ہی نہیں سکے تو کوئی پر کیا لینے جاتے تھے؟ تو مشہور ہے نا کہ کوئی پر اللہ سے باتیں کرنے جاتے تھے، لوگ پیغام سلام کرتے تھے، وہ بھی جا کے کہہ دیتے تھے۔ بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس مشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر بندے آدمزاد برادری کے ہر فرد کے اندر ایک ایسی محبت پیدا ہو جائے اس کو مانتے کے علاوہ کوئی نام نہیں ملے گا۔ ہر باپ اپنے بیٹے سے، ہر ماں اپنے بھائی سے ایسی محبت کرے جیسے اللہ محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ آپس میں محبت کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے کہ تم اپنی لیے کا اپنے بھائیوں کے لیے کا۔ اب چونکہ اللہ نے ہمیں سکون کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمارے اندر سکون کے سمندر ڈال دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر حکم میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی ہماری طرف پرسکون ہو جائے، ہمارے ہر بھائی کا ہمارا تعلق اس طرح اللہ سے قائم ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھے وہ اللہ ہو جائے۔ ہمارا ہر بھائی کے اندر جو روحانی صلاحیت موجود ہے وہ اس طرح بیدار ہو جائے کہ وہ جب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعلیکم السلام، یہ ہمارا مختصر مشن ہے، اور اس مشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ جتنے مقام آج آپ نے سنے یہ سب ایک یقین کی دولت ہے جو مجھے میرے پیر و مرشد سے منتقل ہوئی، اور پیر و مرشد کی یہ دولت میری اس اولاد سے منتقل ہوئی، ان کے مقام آپ کو سنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہماری پوری زندگی عطا فرما دے۔ بھائی چاہے کی راہ دے تم بڑھتی جب کے لیے کی ارادی وقت کی جمنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساتھ ایسا یقین آدمی کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس یقین کی بنیاد وہ خوش رہے، اور خوش کیسے رہے؟ ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ، چھوٹے سے بچے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے 2 سال کے 3 سال کے 5 سال کے 11-12 سال کے بڑوں سے اچھا کھاتے ہیں، بڑوں سے اچھا پہنتے ہیں اور محنت بھی نہیں کرتے۔ بابا سے میں نے ایک دفعہ کیا یہ تو بڑا چکر ہے، یہ صبح کو جاؤ شام تک محنت مزدوری کرو، کبھی 4 پیسے مل جاتے ہیں کبھی نہیں ملتے، اور زمانے میں ایسا تکلیف بھی تھی ایسی تو ان کا بھائی اب تصویر بتاتے ہیں کر ہم لوگ بڑی اچھی بات ہے، بس ایسا کرو کہ بچے میرے تو بچے میں کیسے بچہ بن گیا، ایک تو بڑا چھوٹا سا کیسے بن گیا اب کیسے بنتا ہوں میں آدمی جس جس سے چھوٹا نہیں بابا سے میں نے ایک دفعہ کیا یہ تو بڑا چکر ہے، یہ صبح کو جاؤ شام تک محنت مزدوری کرو، کبھی 4 پیسے مل جاتے ہیں کبھی نہیں ملتے، اور زمانے میں ایسا تکلیف بھی تھی کیسی تو بھائی ایک تصویر بتاتے ہیں کر کے ہم لوگ بڑی اچھی بات ہے، پہلے بس ایسا کرو کہ بچے میرے تو بچے میں کیسے بچہ بن گیا، ایک تو بڑا چھوٹا سا کیسے بن گیا، آپ کیسے بولتا ہوں میں آدمی جس سے چھوٹا نہیں
رکھتی ہے، اس کو پاس پاس رکھتی ہے، دور تک اس کو بلاتی ہے، نئے نئے کپڑے پہناتی ہے، اس کی دور کا خیال رکھتی ہے، اس کے ہدے کا خیال رکھتی ہے، اس کی تعلیم تربیت کا خیال رکھتی ہے. تو جب تم اللہ کے بچے بن جاؤ گے تو تم بڑی ذمہ ہو گئے. اللہ تمہیں سنبھالے گا، اللہ تمہاری ماں تو ہے ہی، وہ تمہیں ماں بن کے سنبھالے. سب کچھ ایسا بات نہیں ہے کہ نہیں، تو بڑی آسان بات ہے. بچے بن جاؤ کیا بالکل خدا کا کرنا ایسا ہوا اور پھر مسجد کا تصور نے کام کیا تو ہم کو لاگے رکھتے ہوئے. اب یہ ہے کہ بس جو اللہ سے مانتے ہیں اللہ دے. تو اب یہ ایک تجربہ بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک تجربہ میں آپ کے سامنے رہتا ہوں. تو بھائیوں کیا ضرورت ہے آپ خام خواہ کی جن میں مصیبت نہیں اللہ کے بچے کیوں نہیں لگ جاتے بھائی؟ اللہ تو ہے ہی رب العالمین. تو اللہ کے بچے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہے اس کو ماں تسلیم کرنا پڑے. کسی بچے کو آپ تھوڑی دیر کے رکھ سکتے ہیں وہ فوراً ہمارے یہاں کی طرح اللہ جائے گا. اللہ کہتا ہے اپنی ماں پکارا کرے. تو اگر آپ باقی اللہ کے بچے بن جائیں یہ بچیاں بن جائیں تو اللہ سے ذرا سی سنی ہو پھر آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ اللہ سے کہا آئے اللہ اللہ دور نہیں نہ ہم بھی ضرور میں تو تمہاری رضا جان سے زیادہ قریب ہوں. تم مجھے پکارو تو صحیح مجھے ڈھونڈو تو صحیح. آپ نے اللہ کو اس پر بٹھا رکھا. میں نے دفعہ حساب لگایا تھا کہ اگر یہ سائنسدانوں کے حساب سے حساب لگایا جائے کہ بھائی ایسی دور ہے تو 90 کروڑ لائٹ ایئر کا حساب لگا. اب آپ جب کہیں گے اللہ اب وہ 90 کروڑ آ گئی بٹھا رکھا سے دور آواز کو تو آپ دریا میں 200 قدم سے زیادہ آبادی آ گئی تھی لوگ اس سے کھانا لیتے اللہ نے بھی سنا لگا. تم وہاں دور بھی جاتے ہو جب اللہ نے کہتے ہیں تمہارے اندر بیٹھا ہوں تو اندر بھی نہیں کراتے. پھر میں آپ کو خزانے لگیں گے اور باہر آپ بھی مانگتے پھر گے کون سی عقل ملتی میں تو تمہاری رضا جان سے طاقت خرید ہوں. تم مجھے پکارو تو صحیح مجھے ڈھونڈو تو صحیح. تم میری تلاش میں نہیں ہو میں تمہاری تلاش میں ہوں. تمہیں ایک دفعہ آواز تو دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا، جہاں تم دو وہاں میں تیسرا. اب بتائیے اب یہاں جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں اس میں سب کے ساتھ ایک چل رہا ہے. یہ بھی چل رہی ہے تو مطلب یہ نہیں اس سے بہت سارے لنگے ہو گئے. یہ اللہ کو اپنا تعارف ہے. اللہ نے تعارف اس لیے ہے کہ نئے انسانی اس بات کو سمجھے کہ بندہ اور اللہ سے دو چیز نہیں. بندے اور اللہ کا رشتہ ماں جو جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں سے کچھ دیر کے لیے ہو سکتا اور سروں سے ماں کی آ جاتی ایسی ماں کا بھی حال. ابھی دیکھا ہوں چھوٹے بچوں کی دوائی کے نیچے ہوا میز کے نیچے بیٹھ کے ماں ڈھونڈتی کسی کھا بچہ بھی لڑ گیا ہارے وہ میز کے نیچے بیٹھا. تو اگر آپ بچے بن کے اللہ کو ماں کی طرح سے باتیں تسلیم کریں تو اللہ بھی اسی بھی ڈھونڈتا رہتا بھائی. اس طرح ایک ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے. آپ اسی طرح سے کریں. آپ اس جسمانی 7 فٹ کے 6 فٹ کے 5 فٹ کے کھول سے نکلے تو صحیح بات. جو کہنے والوں نے فرمایا کہ بھائی جیسے بھاگی ہے اگر کچھ رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اتنی وقت کی کھانی ہے تو بھائی بچے بھائی یہ کوئی میں ہر کوئی بتاتا ہوں اگر سکون سے رہنا خوش رہنا تو اللہ سے ایسی دوستی کرو ماں دوست اللہ ماں ہے تو سب ماں ہے رب العالمین. اللہ اگر نہ ماں کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالے تو بچی کی ضرورت نہیں ہے.
پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کے سینے کو دودھ سے نہ بھر دے تو بچہ بھوکا مر جائے. یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی پرورش کرا رہا ہے. باپ کے دل میں محبت آتی، ماں کے دل میں محبت آتی. اپنے بچے کو آپ 2 گھنٹے بھی رہے گا ہاتھ نہیں کرتا، دوسرے بچے کو 5 منٹ کے لیے اٹھائیں گے تو ہاتھ ہل جاتا. کیوں؟ اس لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا بچہ ہے، میری ذات کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا، مجبور میں نے آدم کا پتلا بنایا، اور اس پتلے میں مجبور تھا جس طرح ایک ماں بچے کے اندر اپنا خون ڈال دیتی ہے اور اس خون کی نشو نما سے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر اپنی جان ڈالی. تو یہ ہم سب جو تصویریں رہتے ہیں نا، یہ اللہ کی وہ جو جان ڈالی گی اس کے رنگ روپ ہے. مظاہرے دور نہیں ہے اللہ، اللہ تو ہمارے اندر ہے. اور یہی بات تمام انبیاء نے بتائی ہے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث عبداللہ حضور کرنے والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلے کے لوگوں کو بتائی ہے اور اس کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اللہ کی محبت ڈالے. ماں والی محبت، بچے والی محبت، وہ کاروباری محبت نہیں. صاحب بڑے پریشان، نوکری نہیں ملے، ان کا نماز پڑھو گے. ارے بھائی اپنی جگہ کاروبار صاحب دوسرے آدمی کو پانی پلا دو، 2 نفلوں کا سامان ملے گا. کھانے کا سامان ملے گا، پانی اللہ کا، مٹکا اللہ کا، تم اللہ کے. اگر تم نے 2 پانی پلا دو تو نفلیں مل گی بھائی. جب تم بھی بھوکے ہو سکتے ہو، چاہتے ہو سکتے تم نہیں پانی پلا تو کاروبار نہیں چاہتا، کاروبار نہیں. اگر ایک بچہ دماغ کا بچہ ہے، ماشاء اللہ جوان ہے، اور وہاں سے اس لیے محبت کرتا ہے، باپ میں بڑی دولت ہے، تو مرے گا تو میرے رشتے میں آئے گی. مرنے کے بعد اسی رشتے میں آئے گی کہ آپ اس کو پسند کریں گے. کوئی بات ایسا ہے تو اپنی اولاد کی اس طرح کی کو پسند کرے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو اللہ سے آپ کو اللہ سے تو یہ کام ہے، بلکہ دنیا دے دے، روٹی دے دے، کپڑا دے، یہ کرتے وہ کرتے دنیا مانگے. یہ کوئی بھی کہتا ہے اللہ تو آ جا، تو مل جا. تو جب اللہ مل گیا تو ساری پیغام مل گئی. آپ اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کو اللہ کو بھی نہیں مانگے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، بچے بنے، سارے باشیوں بن کر محبت نہ کریں. پھر واقع کہیں گے کہ اللہ نے وہ روٹی نہیں کھاتی تمہیں کہاں سے دے، تو اللہ نے وہ بھوکی نہیں لگتی تو تم بھی بھوکے مر جاؤ. عقل خود نہیں ہوتا ہے نہ. چھوٹے بچے 5-6 سال کے بعد 5-6 سال کے بعد معاملہ کر پڑے گا، وہ عقل آ رہا ہے. پھر آج میرے کمی آیا تو یہ کپڑا اچھا لگے تو اللہ کرنا جو اللہ کرائے کھاؤ. اب یہ آپ بتائیں کہ ایک بادشاہ کے آپ مہمان ہیں، وہ بادشاہ کے آپ کو روز چٹنی کھلائے گا، روز چاؤمین کی دال کھلائے گا. بادشاہ اپنے حساب سے کھلائے گا. تو بھائی تم بادشاہ کے مہمان کو بنو. تم ایک بار بڑا مشہور قصہ ہے تاریخ، وہ آدمی ہے کسی ابھی پتا کون سا ہارون رشید کی مانگو رشید کون سی آدمی تھی، بڑے دولت میں نہیں گئے ہوئے ہیں، بادشاہ کے دربار رشید کی نہیں جو کرنے والے نہیں اتنا. تو وہ بھائی مانگ کیا مانگتا مجھے تو بھینس وہ بڑا اچھا ہے، ابھی لگاؤ ابھی جا کے اس کو پھانسی لگا چوری لگا وہ باہر ہوا ایسی کوئی بات نہیں مانگی نہیں. تو دوسرے بھی کھڑا ہوگا چلو اچھا اس سے مجھے کیا نہیں مجھے تو بادشاہ دے اپنی غلطی اس کو بھی لگا اسے بھی لگا. اب وہ رونے لگے، مالی تباہی کرنے لگے بادشاہ ہنسا. تو وزیر نے کہا کہ بیوقوفو تمہیں مانگنے نہیں آئے، بھینس مانگی کہ اس نے بادشاہ کی حیثیت سے کم مانگا. ایسے نمبردار دیتا بادشاہ بن گیا. اور جس نے بادشاہ مانگی اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ مانگا اور بادشاہ نہیں دکھائی. لیکن
محفل کے چکر میں کہیں کو بڑے بھائی ایسے بچے بنتا ہو نا کہ تیرے بیٹھی آئے جو کھانوں سے یہ ہمارے ہندو کرنے کا رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنا اور ان تعلیمات سے استفادہ کرنا اور اپنے آپ کو 30 سال سے گھٹا کے 7 سال کا کرنا اس کے لیے آسان راستہ ہے تو پہلے ایسا بندہ تلاش کرو جو خود رکھتا ہے تاکہ اس کی دفتر کی طرف سے آپ کو بن سکے بہت اللہ کے بندے ایسا نہیں کہ آپ یہ دنیا خالی دنیا بے شمار اللہ کے اثر جو اللہ کے دوست رکھتے اور اس کے لیے آپ کا رضاق اپنے دلوں کو چکے اور فکر کریں اپنی پیدائش پر غور کریں اپنے بڑے ہونے پر غور کریں کہ کس طرح آپ پیدا ہوئے کس طرح آپ 9 مہینے دن کوٹری میں بند رہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش کے مراحل سے گزار کر کس طرح آپ کی بچپنا گزارا جوانی ہوئی بڑھا کر غور تفکر کرو گے اس تفکر کے نتیجے میں ایک ہی بات نہیں آئے گی کہ بھائی اصل تو ایک ہی ہستی ہے اور جب ہستی کا سراغ مل جائے گا تو پھر سکون اس لیے اللہ کے دوست ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اور اللہ اپنے دوستوں کو تو دوست بنا کے رکھتا ہے ان کی تمام ضروریات کی حفاظت تو اللہ نے بکری کی بھی کرتا ہے بھیڑ کی بھی کرتا ہے طوطے کی بھی کرتا ہے کبوتر کی بھی کرتا ہے انسان کی بھی کرتا ہے تو انسان کیا خصوصیت ہے اگر روٹی کپڑا انسان کبھی میرے مزدوری سے مل رہا ہے تو انسان نے بکری میں کیا کیا انسان کا امتیاز یہ ہے کہ بھیڑ یا بکری کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں سکھا ہے انہیں سے اللہ سے دوستی کرے اور انسان کو علوم حاصل ہے جن علوم سے اللہ کی علوم کی دوستی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راج مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روحانی لوگوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے روحانی لوگ یہ تجدید یہ ہے کہ ان کا راج رشتہ جو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دوستی ہو جاتی ہے دوستی ہو گئی تو پیسہ کم پیسہ تو سب زندگی میں ایک گھر میں باپ ہوتا بڑا بچوں کو کوئی فکر نہیں ہوتا ان کی تعلیم بھی ہو رہی ان کے کپڑے بھی آ رہے ہیں ان کے جوتے بھی آ رہے ہیں ان کا پیسہ بھی ہو رہا ہے ان کی سالگرہ بھی ہو رہی کسی بچے کے ذہن میں یاد ہی نہیں کرتا کہاں سے لائیں تو اسی صورت میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے ختم ہو جائے پھر آپ کو بھی کوئی فکر نہیں اب یہاں وہ بیٹھے تھے سجانی کون میں چادر لے کے آیا تھا نیلے اب آپ لے لیے پھر ہم نے کہا اللہ ہم تو مسجد بنائیں گے نماز تو خیر کبھی پڑھیں گے اللہ نے کہا چلو جی مسجد آپ یہ اللہ کے دوست اللہ کو اپنا مانو اور اللہ کے سامنے اللہ کے دوست میرا خیال ہے کافی آتی ہو گئی ہیں لوگوں کو بھوک تو ضرور لگ رہی ہوگی لگی یہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندے روٹی کھائے یہ اگر اللہ نے کہا تو کیوں پیدا کرے گا تو ماشاء اللہ کھانا کھائیں گے